کسی نے کہا کہ کوئی ایک آپ صاحب بیان کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب ایک ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتا تو کیا سب کو مسلمان نہ کر دیتا یا سب کو عیسائی نہ کر دیتا، مگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے کچھ بندے میری عبادت کریں، کچھ میری پوجا کریں، کوئی اس کے علاوہ ہوں۔ تو اس کا کیا حکم ہے؟ اور جن لوگوں نے اس کو سننے کے بعد کہا بے شک بے شک، تو ان کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، ان صاحب نے بالکل ٹھیک بات نہیں کی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا کہ قرآن عظیم میں واضح طور پہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ اور اسی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جس نے اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کیا، یعنی اس کو اختیار کر لیا، تو فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ دین اس سے قبول نہ کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماں سوا کی عبادت کرنا شرک ہوتا ہے۔ اگر کوئی اللہ کے لیے بیوی ثابت کرے، بیٹا ثابت کرے، یہ بھی شرک ہوتا ہے۔ آپ کو کہے کہ اللہ تعالیٰ اس شرک سے راضی ہے، حالانکہ جا بجا اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں شرک کی مذمت فرمائی، اور یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی اسی حالت میں مر گیا، یعنی حالت شرک میں، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا۔ تو کیسے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو سکتا تھا؟ ایک چیز ہوتی ہے کہ جیسے میں مثال دیتا ہوں کہ ایک بیٹے کو باپ نے بیٹے کو منع کیا، بیٹا ان لڑکوں کے ساتھ مت کھیلنا۔ کچھ عرصے بعد باپ آیا تو بیٹا انہی کے ساتھ کھیل رہا تھا، تو باپ نے یہ سوچ کر کہ ابھی میں اس کو ماروں گا، پیٹوں گا، ڈانٹوں گا، یہ ڈسہارٹ ہوگا، گلٹ فیل کرے گا، وہ دیکھ کر چلا گیا کہ گھر آئے گا تو پھر میں کروں گا۔ اب بتائیں، اس نے یہ بیٹے سے راضی ہو کر چھوڑ کر گیا ہے، یا اس نے اس لیے چشم پوشی کی ہے کہ ابھی ایک مصلحت ہے؟ تو آپ یہ کہیں گے کہ مصلحت کی وجہ سے باپ راضی ہو کر دیکھ کر اس کو اجازت دے کر نہیں گیا ہے۔ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف لوگوں کو پیدا فرمایا، ہدایت اور گمراہی کے اسباب مہیا فرما دیے، بعض نے اسباب گمراہی اختیار کر لی۔ اب اگر اللہ تعالیٰ فوری گرفت نہیں فرماتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دے رہا ہے۔ اگر قرآن پڑھا ہوتا تو سب باتیں قرآن میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا رہتا ہے اور پھر آخرت میں پکڑ لے گا۔ یہ دنیا میں بھی عذاب نازل کر دیا بہت سی قوموں پر، ورنہ آخرت میں پکڑے گا۔ لہذا جو اس قسم کے عقائد رکھے گا وہ دائرہ اسلام سے یقیناً خارج ہے، اور جس نے اس کی تائید کرتے ہوئے، یس کہتے ہوئے بے شک کہا، وہ سب بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ انہیں تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا ہوگا۔ اور میں گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیں، قرآن کے قریب آئیے، حدیث کے قریب آئیے۔ جب آپ قرآن کو پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کے بیسکس عقائد بہت اچھے مضبوط ہوتے ہیں، اس میں نصیحت ہیں، اس میں عذاب کی وعیدیں ہیں، اس میں جنت کی ترغیبیں ہیں، اس میں احکام شرع بیان ہوئے ہیں، پچھلی قوموں کے عذابات کے واقعات ذکر کیے گئے ہیں، تو انسان صحیح ہدایت کی طرف آ جاتا ہے۔ وہ حدیث کو ایسے پڑھیں، فائدہ ہوگا۔ ہماری یوٹیوب پہ تفسیر قرآن تدبر قرآن موجود ہے، جو یہیں پہ میں نے ریکارڈ کروائی تھی، ایپیسوڈ 1 سے دیکھنا شروع کریں، بہت فائدہ ہوگا، اور اس قسم کے کسی بھی گمراہی میں انسان مبتلا نہیں ہوگا۔ ایسے ہمارا درس بخاری پروگرام آتا ہے، وہ بھی یوٹیوب پر ڈلا ہوا ہے، درس بخاری کی پہلا پروگرام سے دیکھنا شروع کریں، انشاءاللہ بہت ہی امید ہے کہ بہتری ہوگی۔